اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین ذی قدر و ذی وقار، آج سے اس فرمان ذی شان کی روشنی میں کہ جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، رسول گرامی اسلام یہ فرماتے نظر آ رہے ہیں، انا مدینۃ العلم، اے لوگوں میں علم کا شہر، وعلی بابها، اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں خداوند متعال مومنوں کو خطاب کر کے ایک فطری اور بنیادی تقاضے کی طرف متوجہ کرتا ہے، وہ یہ کہ جب کسی گھر میں داخل ہونا چاہو تو اس کے دروازے کا استعمال کرو۔ رسول گرامی اسلام امیر المومنین کو اس دروازے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جو دروازہ اگر کسی پر کھل جائے، دروازہ کسی کے لیے کھولا جائے، وہ اس شہر تک رسائی حاصل کرے گا جہاں علم اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آئے گا۔ بس جو بھی شخص چاہتا ہے کہ علم کا شہر اور علم کے اس بے کراں سمندر سے استفادہ کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شہر میں داخل ہونے کے لیے پہلے اس کے دروازے پر آ کے کھڑا ہو اور اس کے دروازے کو سمجھے اور اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرے، چونکہ جو شخص اس دروازے کو کھول پائے، جو شخص اس دروازے کے کلام کو سمجھ پائے، وہی شخص اس اہل ہے کہ ختمی مرتبت کے کلام کی گہرائی کو سمجھ سکے۔ اور ایک اور وجہ بھی اس تشبیہ کے لیے نہایت بجا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کی اس انقلابی تحریک کا، اس علم لدنی سے مالا مال درسگاہ کا بہترین طالب علم، ایسا طالب علم کہ جو افتخار ہے اور اسے بطور نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو میرے رسول کے دامن میں پلی۔ کسی بھی یونیورسٹی، کسی بھی مدرسے، کسی بھی ادارے کا تعارف اس کے وہ تربیت یافتہ طالب علم ہوتے ہیں، تو میں قربان جاؤں اس ادارے کے، اس درسگاہ کے کہ جس نے زمانے کو علی جیسا طالب علم تربیت کر کے دیا۔ بس رسول گرامی اسلام کے اس تربیت یافتہ اور دروازہ علم کی چوکھٹ پر یہ چند روز مل بیٹھنے کا ارادہ ہے، اور ماہ رمضان کے جو
قرآن کریم کی گواہی کے مطابق کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں تقوی کے ہدف کی طرف بلایا گیا ہے، ہمیں متقی بننے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو امیر المومنین کے کلام کو سمجھنے کی کوشش، اور اس میں بھی پھر ایسے کلام کا انتخاب کیا جائے کہ جو اس مہینے سے بہت زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ حضرت امیر المومنین کے بلیغ کلام کے مجموعے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 191 کہ جسے خطبہ متقین کہا جاتا ہے، اس خطبے کے حوالے سے انشاءاللہ کوشش رہے گی اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی صلاحیت کے مطابق کچھ عرائض پیش کیے جائیں۔ پروردگار سے دعا گو ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرے سینے کو کشادہ فرما اور اس امر کو جس کا عزم کیا ہے اسے آسان فرما، اور میری زبان میں یہ تاثیر عطا فرما کہ میری کہی ہوئی بات لوگوں کے دلوں پر اثر کرے۔ سامعین ذی وقار، قبل اس کے کہ ہم اس خطبے کی طرف بڑھیں کہ جو معروف خطبہ نمبر 191 ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ عرائض کتاب نہج البلاغہ کے حوالے سے ضرور کر دی جائیں۔ یہ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے کہ جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کو سید رضی نے اپنی توان اور طاقت کے مطابق اکٹھا کیا۔ 4 صدی ہجری میں لکھے جانے والی یہ کتاب اس عظیم مصنف کی نشانی ہے کہ جسے تاریخ اور جسے علماء جس بزرگ کو سید رضی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سید رضی یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو 5 واسطوں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، یعنی امام اور ان کے درمیان 5 واسطے۔ سید رضی وہ علمی اور ادبی شخصیت ہیں تاریخ کی کہ جن کی تعلیم کے اہتمام کے حوالے سے ایک معروف واقعہ جو ہر خاص و عام سن چکا ہے کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ مخدومہ کونین فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں، اور بی بی کے دونوں ہاتھوں میں 2 بچے اپنے ہمراہ لیے ہوئے ہیں۔ ایک انگلی ایک بچے کو پکڑائی ہوئی ہے اور دوسری انگلی دوسرے بچے کو، اور سیدہ آ کر شیخ مفید کو کہتی ہیں، اے شیخ مفید، میرے ان بچوں کی تعلیم کا اہتمام کر۔ یہ خواب جیسے ہی شیخ مفید دیکھتے ہیں تو خواب سے اٹھتے ہیں اور اس کی تعبیر کے بارے میں سوچنے لگ پڑتے ہیں کہ یہ کیا کہ جناب سیدہ جیسی ہستی، حسنین جیسی اولاد کو میرے پاس لائیں اور مجھے تعلیم کا حکم دیا۔ کہتے ہیں کہ میں اسی فکر میں مشغول تھا، اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ابو احمد کی زوجہ سید رضی کی والدہ اپنے داہنے ہاتھ میں سید رضی کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں اور اپنے بائیں ہاتھ میں سید مرتضیٰ، اور دونوں بچوں کو لے کر شیخ مفید کی خدمت میں آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں، شیخ آپ ان کی تعلیم کا انتظام کریں۔ شیخ مفید آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، آنسو آنکھوں سے چھلکنے لگتے ہیں۔ ایک دفعہ مخاطب ہو کر پوچھتی ہیں، شیخ میں نے ان کی تعلیم کا کہا، آپ رونے لگ پڑے۔ کہا میں اس خواب کی تعبیر کو دیکھ کر رو رہا ہوں جو میں نے آج دیکھا۔
کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا مجھے خواب میں مخدومہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت ہوئی، اور ان کے بھی دونوں ہاتھوں میں 2 بچوں کی انگلیاں، اور میرے پاس لا کے کہتی ہیں میرے ان 2 بچوں کی تعلیم کا انتظام کرو۔ اور میں حیران تھا کہ کیسے میں اب ان بچوں کی تعلیم کا انتظام کروں کہ جو علم لدنی سے مالا مال ہیں جن کے سینے۔ لیکن اب جو آپ آئیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی تعبیر کو دیکھ لی۔ یہ وہ سید رضی ہیں جو جامع ہیں اس کتاب نہج البلاغہ۔ گرچہ یہ نہج البلاغہ کے خطبات، مکتوبات اور مواعظ اور حکمتیں اس سے پہلے مختلف کتابوں میں اصحاب ائمہ نے جمع کی، نہ فقط جمع کی بلکہ علماء میں یہ جملات معروف تھے کہ جو چاہتا ہے فصاحت اور بلاغت کی بلندیوں پہ پہنچنا، اسے چاہیے کہ وہ علی کے خطبات یاد کرے۔ چنانچہ اس زمانے میں اہل اسلام کے علماء ان خطبات کو یاد کیا کرتے تھے کہ ان خطبات کی برکت سے پھر وہ فصاحت اور بلاغت اور تحریر اور گفتار میں ایک عظمت کو پہنچا کرتے تھے۔ پس سید رضی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس نے نہج البلاغہ کو جمع کیا۔ نہج البلاغہ وہ کلام ہے کہ جو خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زبان مبارک سے جاری ہوا، اور اس کو جمع کرنے والے 4 صدی ہجری میں سید رضی ہیں۔ سامعین ذی وقار، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو سید رضی نے جمع کرتے ہوئے اس طرح سے ترتیب دیا کہ پہلے وہ حصہ کہ جو خطبات کہلاتا ہے، خطبات کا حصہ کہ جس میں سید رضی نے امیر المومنین کے 238 کے قریب خطبات نقل کیے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ بھی بتاتا چلوں کہ نہج البلاغہ مولا امیر المومنین کا تمام کلام نہیں ہے یا مکمل کلام نہیں ہے، بلکہ خود سید رضی اس کتاب کے مقدمے میں یوں لکھتے ہیں کہ میں نے تو وہ کلام اکٹھا کیا کہ جس کی تک میری دسترس تھی، وگرنہ اس سے کہیں زیادہ اور کلام امیر المومنین کا موجود ہے جو میری پہنچ میں نہ تھا۔ پس نہج البلاغہ تمام کلام امیر المومنین نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بعد کے زمانوں میں علماء کرام نے مستدرک نہج البلاغہ کے نام سے کتابیں لکھیں، اور ابھی حال ہی میں تازہ 8 جلدوں پر تمام و نہج البلاغہ نامی کتاب جو ہے وہ چھپ چکی، کہ تقریباً وہ 8 جلدوں پر جس میں خطبات، اس کتاب کے موجود خطبات اور وہ حصے بھی کہ جو سید رضی نے چھوڑ دیے تھے ان کو بھی شامل کیا، اور پھر اس کے علاوہ خطبات کو شامل کیا، اس کے علاوہ مکتوبوں کو شامل کیا، اور اس کے علاوہ کلام اور مواعظ حسنہ کو شامل کیا۔ پس سید رضی نے اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ کتاب کا ایک حصہ خطبات پر مشتمل ہے، خطبات کا حصہ، اور پھر اس کے بعد مکتوبات کا حصہ ہے کہ جو 89 مکتوبات ہیں، اور اسی طریقے سے حکم کا حصہ تیسرا حصہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کلمات پر مشتمل حضرت کے فرامین ہیں کہ جنہیں حکم کے نام سے سید رضی نے اپنی اس کتاب نہج البلاغہ میں اکٹھا کیا، اور وہ بھی تقریباً 440 کے لگ بھگ حکمتیں اس کتاب میں ذکر ہوئی۔ سامعین ذکر، ایک آخری نقطہ جو کہ وقت جو ہے وہ نہایت کم ہے، مقدماتی طور پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سید رضی کی اس کتاب کو لکھ دیے جانے کے بعد لوگوں کی جانب سے 250 سال بعد اعتراض شروع ہوا، جب اس کتاب کے مطالب، اس کتاب کے جو ہے وہ باتیں لوگوں تک پھیلیں، تو پھر کچھ لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا
چونکہ سید رضی ایک بڑے ادیب تھے اور سید رضی نے اس کتاب کو خود تحریر کیا ہے۔ 250 سال بعد ابن خلقان وہ پہلا شخص ہے کہ جس شخص نے اعتراض تو نہ کیا بلکہ شک کی زبان میں اس چیز کا ذکر کیا کہ سید رضی یا سید مرتضیٰ میں سے کسی ایک نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے، لوگ یوں کہتے ہیں۔ حالانکہ انشاءاللہ چونکہ آج وقت نہیں ہے، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، کل کی گفتگو میں اسی سوال سے شروع کر کے اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ امیر المؤمنین کے اس گراں بہا خطبے کے جسے خطبہ متقین یا خطبہ حمام بھی کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کریں۔ میں ایک جملہ فقط کہہ کے آج کی گفتگو کو تمام کروں۔ امیر المومنین کے اس کلام میں جگہ جگہ حضرت آیات قرآنیہ سے استشہاد کرتے ہیں، چنانچہ اس خطبے میں بھی آئے گا کہ حضرت آیات قرآنیہ کو پیش کر رہے ہیں۔ جہاں بھی آیات قرآنیہ ہیں، سید رضی کہتے ہیں کہ بے شک علی کا کلام فوق کلام المخلوق، تمام مخلوقات کے کلام سے بالا تر ہے اور اللہ کے کلام سے نچلے درجے کا ہے۔ سید رضی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب بھی کہیں علی جیسے فصیح و بلیغ ناطق کی زبان سے کلمات نکل رہے ہوتے ہیں اور ان میں ایک مرتبہ آیت قرآنی آ جائے، یوں لگتا ہے جیسے سونے اور چاندی کے ڈھیر میں ہیرا چمک رہا ہے۔ یعنی خدا کے کلام میں وہ فصاحت ہے کہ جو واضح نظر آتی ہے۔ خوش قسمتی سے اعتراض کرنے والوں کے لیے پہلا جواب تو یہی کہ سید رضی نے اکثر خطبات کے بعد حاشیے کے طور پر کچھ وضاحتیں لکھی ہیں۔ عربی جاننے والا یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ہی کلام علی اور اس کی بلندیوں کو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، ایک دم وہ دیکھتا ہے کہ سید رضی کے کلام تک پہنچا ہے اور اس کو وہی احساس ہوتا ہے کہ جس احساس کا ذکر سید رضی نے کیا کہ ایسے لگتا ہے کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر میں چمکتی آیتیں۔ لیکن امیر المومنین کے کلام کو پڑھتے ہوئے اس فصاحت کی بلندی اور اوج پر ہوتا ہے انسان۔ جب ایک دفعہ سید رضی کے کلام پر نگاہ پڑتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ نہایت پستی۔ بس یہ سید رضی کے حاشیوں کا وجود اور اس کتاب کے شروع میں ان کے خطبے کا وجود اور اس کا لب و لہجہ اور اس کی عربی کی بلندی اور اس کی بلاغت اور فصاحت اور نہج البلاغہ کے خطبوں کی بلاغت اور فصاحت صاف سمجھاتی ہے کہ وہ کلام کسی اور کا ہے، یہ کلام کسی اور کا ہے۔ پروردگار ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔